بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بھونچال ہے، ایک دھماکہ ہے، پورے مملکت کو ہلا کے رکھ کیا ہے۔ ویسے تو مملکت خداد اسلامیہ ایسے بھونچالوں کی اور اس دھماکوں کی آتی ہے، بلکہ اس سے بڑے دیکھ چکے ہیں، پاکستان ٹوٹتے دیکھ چکے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ گلگت بلتستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جو کہ ایک خود مختار ادارہ ہے اپنے طور پہ، پاکستان کی سپریم کورٹ کے انڈر نہیں آتا، ان کے چیف جسٹس، جن کو چیف جج کہتے ہیں، ان کا ایک بیان حلفی سامنے آیا ہے۔ اور یہ انصار عباسی صاحب، جو پاکستان کے اندر ایک اس سے زیادہ معتبر، مسترد اور ایک سلیقے کا میڈیا کا آدمی شاید ہی ہو، جو چند نامی گرامی اچھی ریپوٹیشن والے ہیں، ان کے تھرو یہ بیان حلفی پتہ چلا ہے، جو جسٹس رانا شمیم خان نے نوٹرائز کروا کے جمع کرایا ہے۔ کہاں جمع کرایا اس کا ابھی تک معلوم نہیں ہوا، لیکن اس سٹوری جو نے بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ، جو کہ میرے نزدیک ہمیشہ سے جو ہے اپنی ساکھ جو ہے اس پہ کمپرومائز تھا، آج ننگ دھڑنگ ہمارے سامنے ہے۔ ویسے تو پاکستان میں جو لوگ بنظر غیر حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے سامنے تو ہمیشہ سے ہی یہ ننگ دھڑنگ تھا، لیکن یہ آج کی سٹوری نے عوام الناس میں ہر زبان زد عام یہ چیز جو ہے ان کا بالکل کچا چھٹا سامنے ہو کے آ گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پہلا بیان حلفی نہیں ہے، اس سے پہلے 2 بیان حلفی آ چکے ہیں۔ ایک جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے کے سلسلے میں جمع کرایا ہوا ہے۔ یہی نفس مضمون ہے، یہی کانٹینٹس ہیں، یہی واقعہ ہے، یہی نواز شریف صاحب کا اور مریم نواز صاحب کا کیس ہے۔ اور اس سے پہلے جج ارشد ملک کا ایک بیان حلفی ہے، وہ نہیں جو 2005 میں ISI نے ان کی ویڈیو بنائی یا ادارے نے بنائی، بلکہ وہ جو کہ انہوں نے ناصر بٹ صاحب کو دیا، اور جس میں اعتراف جرم کی، اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کیا، اور بتایا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو سزا دلانے کے لیے اور اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کو سزا دلانے کے لیے کیا کیا ان پہ دباؤ آیا، اور کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا۔ مجھے پہلے ایک چھوٹی سٹوری بتانی ہے، ایک جو بڑی ایک عام سی سٹوری ہے، لوگوں نے بے شمار دفعہ سن بھی رکھی ہوگی۔ ایک آدمی تھا جو بیچارہ جو ہے بحالت اپنی عادت کے مجبور کرنے پہ وہ کفن چوری کرتا تھا، اور یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ادھر مردے کو آپ دفنا کر دیتے، ادھر وہ اس کا کفن جو ہے وہ نکال کے لے آتا تھا اور بازار میں بیچ دیتا تھا۔ بدنام ہوا کہ یہ دیکھو یار، جو بندہ کفن چوری کرتا ہے کتنا گھناؤنا جرم ہے، کہ ایک چوری اور وہ بھی کفن کی، اور وہ بھی بے حرمتی کے ساتھ مردوں کی۔ تو جب وہ حالت نزاع پہ پہنچا، بننے لگا، تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اس نے کہا بیٹا میں مر رہا ہوں اور مجھے لوگ بڑے برے نام سے جانتے ہیں کہ میں کفن چور ہوں، تو مجھے تم کوئی ایسا کام کرو کہ لوگ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی اچھے کلمات ہی کہیں، اگر ہو سکتا ہے تو۔ خیر وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بیٹے نے والد کی جو نصیحت اس کے ذہن میں تھی، تو اس نے نیا کام کیا، وہ کفن بھی چوری کرتا تھا اور ساتھ مردے کو اٹھا کے قبر کے باہر رکھ جاتا تھا۔ یہ جب چند اس طرح کی وارداتیں ہوئیں تو لوگوں نے کہا کہ والد بہت اچھا تھا کہ صرف کفن چوری کرتا تھا، یہ بیٹا تو جو ہے اتنا نامراد ہے کہ کفن بھی چوری کرتا ہے، اور پہلی بے حرمتی تو صحیح، اس کے بعد اٹھا کے مردے کا جو جسم ہے وہ اٹھا کے قبر سے باہر نکال کے رکھ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی کہانی ہے، اور یہ وہ جسٹس منیر کی نصیحت ہے جو اس نے آنے والی ادویہ پہ کی، کہ میں اتنا گندا کام کر کے جا رہا ہوں اور ایسا بدنما داغ ادویہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ لوگ کوئی ایسا کام کریں کہ لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ یقین جانے کہ جسٹس ثاقب نثار کی عدالت، جسٹس کھوسہ صاحب کی عدالت سپریم کورٹ کی، اس کے بعد
کون نامراد ہوگا جو جسٹس منیر کی تعریف نہیں کر رہا ہوگا کہ صرف کفن چوری کرتا تھا، جسم باہر نہیں رکھتا تھا؟ یہ جو سپریم کورٹ نے پچھلے 4-5 سال میں جس قسم کے کام میں اپنے آپ کو ملوث کیا ہے، کوئی ہماری شاندار تاریخ نہیں سپریم کورٹ کی، یہ تو کہیں جس کو کہنے کی حدیں کراس کر گیا۔ مطلب کون بھول سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے، جب ارشد ملک کی ویڈیو آئی تو انہوں نے سپریم کورٹ نے سو موٹا لیا، جو اب اسلام آباد کے اطہر اللہ صاحب نے سو موٹا لیا ہے، آیا یہ اسی طرح مٹی ڈالنے کے لیے سو موٹا لیا گیا ہے؟ خبردار، اب پاکستان کے اندر لوگوں کو آپ کسی قسم کا چکوا نہیں دے سکتے ہو۔ یہ تو بتاتا ہوں نا کہ جو پارلیمان کا اجلاس ہے جس میں سب اچھے کی رپورٹ ہمارے سامنے آنے والی ہے، کل جو میں نے کل ہی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جی اب وقتی طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پتہ نہیں کون واردات ڈالنے والی ہے، مجھے اس سے ابھی کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اس کیفیت میں جس میں پارلیمان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اس لیے کرنی ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ان جھوٹوں پہ کون اعتبار کرے گا؟ ایسے چیٹس پہ، ایسے 28 گیروں پہ کون اعتبار کرے گا؟ جو یہ کہہ فرما رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو یا آپ کوئی اور کر لیں، یہ الیکشن میں چوری کرا کے دکھا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن پاکستان کی سالمیت تو تحلیل ہو سکتی ہے، الیکشنوں کو اب آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اب صورتحال بہت بدل چکی ہے، ہر چیز کی چیزیں بہت ساری بدل گئی ہیں۔ جو لوگ وارداتیں کرتے تھے وہ اس سے آدھے ہیں، کمزور ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف وارداتیں ہوتی تھیں وہ پہلے سے زیادہ دگنے طاقتور ہو چکے ہیں، وہ عوام بھی ان میں شامل ہے۔ اس لیے وہ تو ایک طرف رکھے، اب آپ جو ہے اس ساری اس کے اوپر یہ جو جس کو کہنا چاہیے کہ وہ آج وکیل بن کے آئے ہوئے ہیں حکومت عمران خان کی حکومت، چور مچائے شور، یعنی کہ جن پہ الزام لگا ہے وہ شور مچا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب، یہ تو واقعہ جو ہے یہ 15 جولائی کا ہے، 25 جولائی سے 10 دن پہلے کا 2018 کا، آپ لوگوں کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اور آپ فرما رہے ہیں جی اداروں پہ نون لیگ حملہ کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کچھ جس کو کہنا چاہیے جو یادداشت ہے وہ 0/0 ہے؟ ان کو یاد نہیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کیا؟ اس کو چھوڑے، پارلیمان پہ حملہ کس نے کیا؟ پارلیمنٹ کے اندر کون گھسنے کی کوشش کر رہا تھا؟ کس نے پولیس والوں کو پھینٹا دیا؟ پھر چند درجن لوگ جو ہیں جن کو 50,000 روپے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ لائیں گے، اور آپ کو یہ ہماری ISI جو امپائر تھا وہ بلا رہا ہے کہ آپ آئیں 50,000 لے کے آئیں، حکومت ہم گرا دیں گے۔ یہ پاکستان میں دیکھ چکے ہیں، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ کیا یہ ججز نہیں جانتے کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا اس وقت ججز نہیں جانتے تھے کیا ہو رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ آپ نے جا کے سپریم کورٹ کے ججز کو 126 دن کا دھرنا کہتے ہیں، وہ یہی ججز تھے جو مائٹی ججز ہیں، چور دروازے سپریم کورٹ میں گھستے تھے 126 دن تک، مین روڈ سے دروازے سے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اداروں کی حوصلہ افزائی اور قدردانی ہو رہی تھی، اور ادارے دیکھے وہ کس طریقے سے برضا و رغبت جو ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے تھے 2014 کے اندر، کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق چور دروازے سپریم کورٹ کے ججز آ رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہاں ایک فیصلہ کرتے تھے۔ ایک قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جب 2017 کے اندر یا 18 کے شروع میں جو دھرنا ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا، ان کو مثال بنانے کے لیے جب علیحدہ کیا گیا تو ادارے جو ہیں وہ ساتھ مل گئے، ان لوگوں کے کسٹم والوں کے ساتھ مل گئے، FBR کے ساتھ مل گئے، ان اداروں کے ساتھ مل گئے کہ پکڑ لو، جانے نہ پائے قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے صاحب۔ یہ ادارے تھے، یہ کام کرے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ارشد ملک صاحب سے 100 موٹر لیا، اس لیے نہیں لیا کہ کوئی انصاف دینا چاہتے تھے، اس لیے 100 موٹر لیا کہ وہ اس معاملے پہ مٹی ڈالنا چاہتے تھے، اس کو ٹھپنا چاہتے تھے۔ اور کیا خوبصورت انصاف دیا کہ جی یہ تو ہم نہیں کہتے کہ جو کیس ہے وہ ہائی کورٹ کیسے چلے، وہ میرٹ بھی چلائے، لیکن اس جج کے حرکات و سکنات دیکھ کے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ان کے سر شرم سے جھکے تھے 2005 کی ویڈیو دیکھ کے، 2000 جو ناصر ملک صاحب کی ویڈیو تھی، جو بھی جب بھی ہوگی 2018 کی یا 19 کی، اس سے ان کے جج کے سر شرم سے نہیں جھکے تھے، بلکہ تن گئے تھے، اور ہائی کورٹ کیس پہ ایسے بیٹھے جیسے کوئی واقعہ ہوئے نہیں۔ جسٹس ارشد ملک کا مریم نواز نے صحیح کہا ہے کہ مظلوم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تو ہوتی ہے۔ آپ کتنا ظلم ڈھا سکتے تھے؟ آپ نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے جا کے جب ظلم یہ ڈھایا، اچھا پھر آگے چلے، یہ واقعے کو ابھی سہ نہیں پائے تھے،
جسٹس شوکت صدیقی صاحب آ گئے، ان کو بیچاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ آئی ایس آئی چیف مجھے ملنے آ گیا. بڑی بے توقیری کرائی، اپنے ادارے کی توہین کروائی ہے. وہ کیا ادارے کی عزت تھی کہ ادارہ الیکشن لڑ رہا ہے پورے کے پورے 2018 کا. ادارہ جو ہے پنجاب کی 54 کمپنیوں کا کہ شہباز شریف کی جو کارنامے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے الیکشن جتوانے میں کوئی مددگار ثابت نہ ہو. 54 کمپنیوں کو سو موٹر لے کے سامنے کیے ہوئے ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب ضمنی بات اور کرتا جاؤں، آپ نے جو ڈاکٹر سید اختر جیسے ولی اللہ آدمی کے ساتھ کیا تھا اور اسی طرح کیا تھا جیسے یہاں فون کال ہوئی تھی، بیگمات کے سامنے اٹھا کے اپنے گھر بلا کے مہمان کر کے، اور آپ نے ان کو جس بے توقیری کے ساتھ کیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر سید اختر کے ساتھ ایسی وعدات کرنے والا بندہ وہ چین کی موت مرے گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا؟ ابھی اب دیکھیں آپ کا ہوتا کیا ہے. آج جو آپ کے اشتہار لگے ہوئے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے تو اتنا تو دین آپ کے پاس ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے. آپ نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، نیک فیملی ہے آپ کے، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں میں اچھی بھی ہیں. تو خدا خوفی اب تو آتی ہوگی نا، اس وقت تو آپ ترنگ میں تھے اور کسی نشے میں تھے. آپ نے محمود ڈیزائنر کے ساتھ کیا کیا؟ اس لیے کہ وہ کالج کے زمانے میں وہ جو جیسے کامران شاہد صاحب کے والد اداکار شاہد نے کہا کہ میرے لو لیٹر جو ہے ثاقب نثار صاحب لے کے جاتے تھے، پھر آپ نے اسی تائید کی کہ ہاں میں ان کے لو لیٹر لڑکیوں کو پہنچایا کرتا تھا. اس وقت محمود بھٹی کے بھی آپ ایک اسی طریقے سے بالکڑے سے بنے ہوئے تھے، کیونکہ آپ لوگ سارے ایک ہی طرح ایک گروپ میں تھے. آپ نے ان کی اس وقت کے اپنی جو بھی گلٹ نظر آئی، آپ نے اس بیچارے محمود بھٹی کے ساتھ کیا کیا، عزت دار آدمی کے ساتھ. اس کا کیا بگڑا؟ اب آپ دیکھیں گے اللہ کی طرف سے کیا کیا آتا ہے کہ کبھی آپ تصور کر سکتے تھے کہ یہ تیسرا جو آپ کے خلاف ایفیڈیوٹ آیا ہے، بیان حلفی آیا ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ جسٹس رانا شمیم جو ہے وہ یہ بیان دیں گے اور آپ اس طریقے سے فکس میں ہوں گے. آج جو بیان آیا بیان دیکھیں کہ 25 جولائی کو الیکشن ہونے ہیں. یہ اپنی تفریح رات کے لیے گئے ہوئے ہیں گلگت بلتستان، ان کے مہمان بن کے وہ ان کو جسٹس رانا شمیم صاحب ان کی خاتمہ دارت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے ٹیلی فون کال آتی ہے یا یہ ٹیلی فون کال ڈیسپریٹ ہو کے کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں. تفصیلات آپ نے ہر طریقے سے دیکھ لی ہوں گی، ہر ٹی وی اسٹیج پہ نشر ہو رہی ہیں. لب لباب یہ ہے جو بار بار آپ کو سننا پڑے گا ناظرین کو، ٹی وی سے بھی، مین اسٹریم سے بھی، ہر ویلاگر سے بھی، کیونکہ ان کی یہی چیز ان کو گھائل کر دے گی انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں جتنے مزے ڈھیٹ ہوں کہ جی مریم نواز شریف صاحب کی ضمانت نہ ہو. خدا ہو وہاں پہ پہلے کیس چلایا، وہ جو یاد ہے آپ کو اسلام آباد کا جب لاک ڈاؤن تھا وہ تو شہد کی بوتلوں پہ تک ہی محدود ہو گیا تھا. عمران خان صاحب ڈنڈ بیٹھ کے نکالے تو اس دن کیوں بندہ نے بندے کے ساتھ فوراً جسٹس کھوسا صاحب کا بیان کیا ان کی طرف. آپ فکر نہ کریں ہم بینچ بنا کے بیٹھے ہیں. اور پھر آپ نے بینچ بنایا اور بینچ بنا کے آپ نے نواز شریف کا ٹرائل کیا. ساتھ ہی عمران خان کا ٹرائل ہونا تھا. آپ دونوں ٹرائل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لا ایکوٹیبل جسٹس، دونوں ٹرائل کے دیکھ لیں کہ آپ جمائمہ بی بی نے جو عمران خان صاحب کو جو کاغذات دیے وہ کہاں سے آتھینٹیکیٹڈ، کیا حیثیت تھی، اور قطری خط یا قطری شہزادے کا بیان حلفی وہ آپ قبول کرنے پر تیار نہیں تھے. آپ نے کیلوری فونڈ کے سلسلے میں لنڈن میں جا کے ان کا بیان لے لیا ریڈلی کا، لیکن وہاں قطری شہزادے کا بیان آپ نے کہا ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ایک ہمارے اندر ایک سسٹم میں خناسی آ چکی تھی. یہ آپ کے کیا آپ سے کیا کیا ہے سپریم کورٹ سے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ بندہ ڈرے گا؟ کیا عزت کروائیں گے؟ عزت کروائیں لوگوں کو کنٹیم لگا کے عزت کروائی جاتی ہے. آپ کے اعمال عزت دیتے ہیں، آپ فیصلے کریں گے، آپ جی آئی ٹی بنائیں گے، آپ مانیٹرنگ ججز رکھیں گے، آپ واٹس ایپ کال پہ جی آئی ٹی بنائیں گے، آپ اس کے بعد اس کو مانیٹر کریں گے. پھر اس کے بعد جسٹس بشیر کے کمرے سے، جو کہ نواز شریف کا جو ایک ارشد ملک تھا، ایک جسٹس بشیر تھا نیب کا، اس کے کمرے سے کرنل صاحب منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے نکل رہے ہوں گے جج کے کمرے میں سے آئی ایس آئی کے. تو اس سے آپ نے عزت بڑھوانی تھی ان ججز کو. آپ نے یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کرا تھا. اب اللہ نے یہ سمجھو آپ کے خلاف کوئی فکر نہ کریں.
یہ جتنے مرضی کہتے رہیں، یہ واویلے کرتے رہیں، یہ سارے ڈسکریڈیٹڈ لوگ ہیں. ان کو صرف مفاد پرست، اور وہ جو قرآن آخر کچھ لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی نا اس زمانے میں بھی. ہر چیز میں مطلب ہر بندہ تو نہیں مانتا نا کہ سم بکن عمی فہم لا یرجعون بھی تو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقل ایسی چھین لیتا ہے کہ وہ ان کا مفاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کریں، اس پہ بات کریں. میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے نا اب جو ہے بالکل صحیح معنوں میں الجھا ہے اور سامنے آیا ہے. ایک بات ہے کہ اس میں عمران خان صاحب ملوث نہیں تھے. یہ ٹھیک ہے کہ خاقان بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں چونکہ الیکشن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کا ایک سلسلہ نہیں ہے، اس کے اوپر کمیشن بیٹھے تحقیقات کرائے. جسٹس وجیہ الدین کی سربراہی میں ابھی بھی چند بندے مل جائیں گے ان کے ساتھ، وہ اس سارے واقعات کی ساری چیزوں کی تحقیق کروا لیں. وہ تو تحریک انصاف کے ہیں جسٹس وجیہ الدین صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ 8-10 سال سے ساتھ رہے ہیں. وہ تو ان پہ تو اعتماد عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے، یا کروا دیں اور پتہ چل جائے کہ آپ لوگ کس پانی میں اگر تحقیقات نہ کروائیں تو مزید آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. یہ مشکلات ختم نہیں ہونی، ان مشکلات نے آپ کا تیا پانچے کر رکھ دینا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آج کے جو دھماکہ خیز جو انکشافات ہیں، جو کہ جج شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ میں ہے، جو کہ تیسرا ایفیڈیوٹ آیا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پاکستان کے عوام کی توہین کر کے اس سے پہلے اس کو نواز شریف صاحب کو نااہل کرایا، اسی عدالت میں یہ صادق امین تھے. یہ سرٹیفکیٹ دینے والا کون؟ ثاقب نثار. دیا کس کو جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو. یہ جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. روزانہ آپ دیکھیں، نہ جھوٹ بولا ہے نہ بددیانتی کی ہے. 62-63 کا ترجمہ کر کے ٹی وی پہ 10,000 دفعہ چلائیں، اور پھر عمران خان صاحب ان کے مطابق کس طریقے سے آپ کو ایک بندہ ملا ہے جو اس کے عین مطابق ہے. انہوں نے وہ لقب جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا ہوتا ہے، صادق امین، وہ اپنے ساتھ لگا کے اور اپنا مال بیچتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مملکت میں حامی و ناصر ہو. بہت ہی برا کیا ہے اور کرنے والے ہم خود ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا اس ملک میں نے ان کو عزت دی، احترام دیا، ٹاپ لیول پہنچایا، وگرنہ ان کی تعلیم، ان کی حیثیت، ان کی قابلیت کسی طور ان عہدوں کے لگا نہیں کھاتی تھی، اور انہوں نے اس بدلے میں پاکستان کے ساتھ کیا بہیمانہ سلوک کیا ہے آج آپ سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کے حالات پہ رحم کرے، مملکت خدا اسلامیہ کے حالات پہ ترس کھائے. وما علینا الا البلاغ.